بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، فجر کی نماز پڑھ کر سونا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ کر سونے والوں کے متعلق کیا حکم فرمایا؟ جو بندے فجر کی نماز پڑھ کر سوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں یہ 3 چیزیں نازل فرما دیتا ہے۔ ناظرین، نماز فجر دین اسلام کی سب سے بابرکت اور اہم عبادت میں سے ایک ہے۔ یہ ایک دن کی پہلی نماز ہے جو مومن کے دن کی ابتدا ایمان، طہارت اور بندگی سے کرواتی ہے۔ فجر کا وقت وہ پر نور گھڑی ہے جب اندھیری رات کے بعد روشنی نمودار ہوتی ہے، گویا مومن کا دل بھی نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید نے فجر کے وقت کو قرآن الفجر یعنی تلاوت و عبادت کا خاص وقت قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اس وقت کی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب ہے۔ فجر کی نماز انسان کی روح کو سکون، دل کو اطمینان اور جسم کو تازگی عطا کرتی ہے۔ یہ نماز بندے کے ایمان کی علامت ہے، کیونکہ جو شخص نیند اور آرام کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، وہ دراصل اپنی وفاداری اور محبت کا عملی ثبوت دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، لہذا فجر کی نماز نہ صرف روحانی ترقی کا زینہ ہے بلکہ دن بھر کے رزق، کامیابی اور امن و سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نماز فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا ہے، سائنسدانوں کے دل دہلا دینے والی تحقیق، یہودی سائنسدانوں نے تحقیق کی کہ آخر مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر کے وقت اٹھنے کا حکم کیوں دیا۔ جب تحقیق کی تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ صبح کے وقت، محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو فجر کے نماز کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ سائنسدانوں کے یہ صبح جلد اٹھنے کی تاکید آپ کو ہلا کے رکھ دے گی۔ سائنسدان نے فجر کی نماز کے وقت جاگنے پر کہا ہے کہ صبح کے وقت اتنا جلد جاگنے سے، اتنا جلدی اٹھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو تحقیق میں جو معلوم ہوا سن کر آپ کی عقلیں دنگ رہ جائیں گی اور آپ کا بھی فجر کی نماز چھوڑنے کا دل نہیں کرے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کے وقت اٹھنے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ کاش کہ ہر مسلمان یہ فضیلت جان لیتا تو کبھی بھی نماز فجر کی نماز نہ چھوڑتا، وہ یہ کہ فجر کے وقت، ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے اور ممنوعات سے اجتناب کرنے کا نام بندگی اور عبادت ہے۔ اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیع ہے۔ اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت میں گزرے اور اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے۔ اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے، حرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے، لیکن دراصل یہ تعبیراتی عبادت ہے۔ انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسلام کی امانت انہی ستونوں پر قائم ہے۔ ارکان اسلام میں نماز سحر فہرست ہے اور پہلے نمبر پر ہے۔ ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی اہل ایمان، اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلاۃ یعنی نماز کے لفظ حرف جلی میں موجود ہے۔ ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام نے کیا گیا ہے وہ نماز ہی ہے۔ نماز مسلمان کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے اور اسے ترک کرنے پر بہت سی وعیدیں موجود ہیں۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نماز کی دن میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے۔ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے، لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا۔ اسی وجہ سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے۔ جو چیز جس قدر زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے کہ اس کی بجاوری پر اجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے۔ چنانچہ نماز کا ثواب ہی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا، لہذا 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر و ثواب بھی دیگر 4 نمازوں سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت
دنیا نیند کے آغوش میں ہوتی ہے اور نیند کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم و گرم آرام دہ بستر چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت و محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ بڑا ہی پرمشقت اور نفس کو زیر کرنا جیسا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن و حدیث میں نماز فجر کی اور فجر کی تلاوت قرآن کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن، بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے۔ یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغور پڑھا سنا جائے تو فجر کی نماز کی تمام انوارات اور تجلیات اور قرآن فیوزات و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کے گواہی دیتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیت کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعت سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے۔ قرآن و حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب، شمال و جنوب کا کرۂ ارض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں ہیں، خزانے دولت اور حکومت مراد ہے۔ ذرا سوچئے، جب فجر کی 2 رکعت سنت کہ یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں، تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کی فرائض ادا کر لیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نمازیں فجر اور عصر ادا کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کرنے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت ادا کرے اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء و فجر کی نماز باجماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کے وقت ہماری سستی، غفلت، کاہلی، کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوتی ہے، کوئی بھی موسم ہو۔ باقی نمازوں کے مقابلے میں فجر میں نمازی بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ یہ حال گھروں کا بھی ہے، فجر کی نماز میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقیہ 4 نمازوں کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ، موسم سرما میں صبح سردی کا بہانہ، لیکن ہمارا ہر بہانہ، ہر عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہوگا۔ اکثر لوگوں کو ایک ہی شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھروں میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلا گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانی کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں ہر درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم، فراوانی اور برکت کو نماز کی عدم ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رزق تقسیم کرنے والے فرشتہ ہر صبح نماز فجر کے وقت بندے کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق اس کے دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں، انہیں ان کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہم اس میں سے اکثر لوگ اپنے گھروں میں
خیر و برکت کے لیے قرآن خوانی، محفل میلاد کے انعقاد، لوح قرآن کے تعویذ حفظہ کرنے جیسے نیک کاموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ بلا شبہ ان تمام محفل میلاد، لوح قرآن کے نقش حفظہ کرنے سے خیر و برکات کا ہونا نماز کی عدم ادائیگی سے مشروط ہے۔ ہر خیر و برکت کے دروازے نماز سے ہی کھلتے ہیں۔ اللہ کی تمام نعمت برکتیں اور رزق کے دروازے نماز کی ادائیگی اس سے بھی بہتر ہے کہ اس کے ساتھ ہی یہ عمل بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ باقی 4 نمازوں میں بھی کاروبار میں برکت نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط ہے، اس لیے کہ خیر و برکات کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی ہی سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، نماز فجر کی کوتاہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر میں نحوست کی علامت کا آغاز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیث اور منافق قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جو فجر کی نماز ادا نہیں کرتے اور میرا دل چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ناظرین، کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ اللہ نے ہمیں فجر کے وقت جاگنے کا حکم کیوں دیا؟ فجر کے وقت صرف نماز پڑھنے کا وقت ہوتا ہے یا اس وقت کے پیچھے ایک راز پوشیدہ ہوتا ہے؟ اور وہ راز کیا ہے؟ اس راز کو جاننے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم نماز کے بارے میں جانیں۔ نماز دن میں 5 مرتبہ فرض کی گئی ہے، اور یہ 5 نمازیں کس طرح فرض ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک شاندار وجہ ہے، جس وجہ کا مظہر سفر معراج میں اس وقت ہوا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے ملاقات کے وقت انتہائی مختصر حصہ میں 7ویں آسمان سے لے گئے آگے تشریف لے گئے۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے ایک خاص پس منظر میں اپنے حبیب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان پر بلایا اور اپنے خصوصی انعامات سے نوازا۔ اس مبارک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرب خاص سے نوازا، انبیاء کرام سے ملاقاتیں کروائی، جنت اور جہنم کا مشاہدہ کروایا، اور نیکیوں کے اجر ثواب اور برائیوں کے عذاب کا نظارہ کروایا۔ اس عظیم سفر میں بہت سے انعامات سے نوازا گیا، جن میں ایک خاص انعام نماز کا تحفہ دیا ہے، اور قیامت تک کے انسانوں کو اپنے معبود اور خالق سے قریب تر کرنے کا عظیم تحفہ اور عبادت یعنی نماز اسی سفر ہی میں ادا کی گئی۔ معراج کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 50 نمازوں کا حکم دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے اللہ سے 50 نمازوں میں نرمی کے درخواست کی، اور ایسا کئی بار ہوا، یہاں تک کہ اللہ نے امت محمدیہ کے لیے دن میں 5 نمازوں کا حکم دیا، جس کے بعد پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 5 نمازوں میں کمی کے لیے اللہ کے پاس ایک بار پھر جانے کی صلاح دی، لیکن تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر لی ہے، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آ گئی اور اب میں راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرف سے تسلیم کرتا ہوں۔ ناظرین، نماز پڑھنا ضروری ہے، اور یقیناً آپ کے لیے بھی نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل نماز فجر ہی ہوگی، جس میں نیند کا غلبہ ہوتا ہے، انسان مشکل سے اٹھ پاتا ہے، لیکن دن کے اس خاص حصہ میں جو راز پوشیدہ ہے، اسے جب آپ جانو گے تو یقین کریں کہ آپ فجر کی نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دنیا میں کئی ایسے لوگ ہیں جنہیں بے خوابی یعنی نیند نہ آنے کی شکایت ہوتی ہے، جس میں ساری رات سو نہیں پاتے، یعنی انہیں نیند نہ آنے کی بیماری ہوتی ہے، اور پورا دن کام کاج کرنے کے بعد جب رات کو بھی سو نہیں سکتے، آپ کئی طرح کے ذہنی اور جسمانی بیماریاں جنم لیتی ہیں، اور نیند نہ آنے کا شکار آج ہر دوسرا تیسرا انسان ہو رہا ہے، جس کی بڑی وجہ اللہ کے احکامات کو پیچھے چھوڑ کر دنیاوی رنگینیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ساری رات جاگنے کے بعد فجر کے قریب کچھ دیر نیند آ جاتی ہے، لیکن وہ نیند سکون نہیں دیتی، جسم کو پرسکون نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اکثر لوگ جاگتے رہتے ہیں، اور ہر قسم کی دوائیوں کے استعمال کے باوجود جب وہ سو نہیں پاتے تو اللہ تعالیٰ سے یہ سوال ضرور کرتا ہوگا کہ اے اللہ، مجھے نیند کیوں نہیں آتی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس کیفیت میں اپنے اندر پیدا ہونے والی اس راز کو سن پاتے ہیں، جس میں ان سے کہا جاتا ہے کہ بستر سے نکلو، نماز پڑھو، اللہ کا ذکر کرو اور یقین کریں۔ جو لوگ اس آواز کو سن پاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، انہیں تاحیات
कभी भी नींद न आने की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़्म है जिसका अमरीकी मुसन्निफ ने तर्जमा किया, जिसका उन्वान है यानी सुबह की नमाज के बाद दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं। एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन और रात में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला इनसे पूछता है, हालांकि वो बहुत ही ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो फरिश्ते कहते हैं कि जब हम गए तो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब हम इनके पास से आए तो वो असर की नमाज अदा कर रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तलू होते वक्त और शाम को गरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताज़ा होता है और ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहाई जरूरी होती है। तो जो बंदा इस वक्त उठ जाता है तो इस ताज़ा ऑक्सीजन से फिट रहता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो इसको ऑक्सीजन के कम मिकदार मिलती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो इसके सर में दर्द और तबीयत बहुत बेचैन हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना किया फरमाया गया है। नाज़रीन, तौहीद के बाद दीन का सबसे अहम रुकन नमाज है। कुरान और सुन्नत से इसके बावजूद फजीलत के दलाइल मौजूद हैं। यूं तो सारी की सारी नमाजें इंतहाई अहमियत और फजीलत की हामिल होती हैं, लेकिन फजर और असर दो ऐसी नमाजें हैं जिनके लिए खसूसी ताकीद की गई है। इसके मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक वजह यह बयान की जाती है कि क्योंकि इन औकात में लोग गफलत का शिकार रहते हैं, असर के वक्त कारोबार में मशगूलियत और फजर का वक्त मीठी नींद से होने में गुजारते हैं। नेज नमाज फजर की अदायगी के लिए नींद को तर्क करना पड़ता है, इसलिए कि लोगों को खसूसी तौर पर इसकी अदायगी के लिए उभारा गया है। फजर की आजान भी दूसरी आजानों से मुख्तलिफ है, इसलिए कि इसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, का इजाफा होता है, ताकि मुसलमान को नमाज के लिए उठने पर उभारा जाए। इसलिए कि एक मुसलमान फजर के वक्त नरम गरम बिस्तर छोड़कर फकत अपने रब की रजा की खातिर नमाज के लिए उठता है। हदीस में नमाज फजर की बहुत अहमियत और फजीलत बयान की गई है। इसलिए इसके बावजूद जब हम अपने माशरे का जायजा लेते हैं तो ऐसे बहुत कम लोग पाते हैं जो फजर के वक्त मीठी नींद को तर्क करके पैगाम मुअज्जिन सुनकर मस्जिद चले आते हैं। आमतौर से जो लोग पाबंदी से नमाज पढ़ता है वो भी फजर के वक्त उठने में कोताही ही कर जाता है। ये बहुत बड़ी महरूमी है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन की फर्ज करदा चीज नमाज प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक है। शरीयत मुहम्मदी में हर नमाज का वक्त और तमाम नमाजों को इसके वक्त पर ही पढ़ना अफजल है। आए इस सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सुनते हैं। सहाबी रसूल हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुनाफिकीन पर दो नमाजें बहुत भारी पड़ती हैं, एक फजर और दूसरी ईशा। अगर वो इसकी फजीलत के बारे में जान लें तो खुद को घसीट घसीट कर मस्जिद में ले आए। फजर के वक्त बिस्तरों में पड़े रहने वाले लोग जरा गौर करें, फजर की नमाज की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी ताकीद की है। नेज इस हदीस में मुनाफिकीन के बारे में बतलाया गया है कि इन पर फजर भारी पड़ती है। तो जिन लोगों पर फजर भारी पड़ती है तो वो ये सोच लें कि क्या इस नमाज को कज़ा करके वो अपना शुमार मुनाफिकीन में करवाना चाहते हैं। नमाज फजर की अदायगी के तदबीरें, नंबर एक, अज़म व इरादा। जब दिल में किसी चीज की अहमियत और फजीलत रासिख हो जाती है तो इसके लिए खुद ब खुद एक जज्बा पैदा हो जाता है। आप फजर से मुतालिक आजीज को पढ़ते पढ़ते अपने अंदर ये अज़म व इरादा कीजिए कि कल से इंशाअल्लाह नमाज के लिए जरूर उठना है। नंबर दो, दुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सोने से पहले दुआओं का एहतमाम करने की नसीहत की है, इसलिए रोजाना रात को सोते वक्त की दुआ जरूर पढ़ लेना। नंबर तीन,
सुन्नत तरीके पर सोते वक्त सोने के आदाब को मलहूज खातिर रखना चाहिए, जो तरीका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, इसी के मुताबिक सोएं। हमेशा बावजू होकर और दाएं करवट पर सोएं। नंबर 4, इशा के बाद फौरन सोना। सही हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से पहले सोना और इशा के बाद बातचीत करना नापसंद फरमाते थे। लेकिन आजकल इशा के बाद देर तक जागना आम हो गया है। लेकिन इशा के बाद फालतू बातचीत, व्हाट्सएप और फेसबुक पर बेमाना गुफ्तगू, मोबाइल गेम्स और फजूल की कोई मश्क में मशगूल रहकर रात देर तक जागते हैं, जिसके नतीजे में सुबह दिन चढ़ते तक सोते रहते हैं और नमाज फजर भी कज़ा हो जाती है। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने बुजुर्गों का तरीका अपनाएं, जिनके यहाँ जल्द सोने और जल्द उठने का मामूल होता था, जिसकी वजह से इनकी फजर की नमाज कभी फौत नहीं होती थी। नंबर 5, कैलूला करना। कैलूला की सुन्नत अब खत्म होती जा रही है। हालांकि इसके बहुत से फवायद हैं, जिससे बड़ा फायदा तो यह है कि दिन को थोड़ा सा सो लेना से आदमी राहत और चुस्ती महसूस करता है और रात की नींद भी कम हो जाती है, जिससे फजर में उठने में मदद मिलती है। नंबर 6, अलार्म लगाकर सोना। फजर में उठने का सबब को हम नहीं जान सकते। अगर इंसान इनको जान ले तो कभी कोताही ना करें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर नमाज फजर में हाजिर होते हैं, चाहे इनको खुद को घसीटते हुए ही क्यों ना आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए, एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और बरकत और अहमियत है और दूसरी तरफ इनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बरती जाती है। नाज़रीन, क्या फजर के बाद सोना जायज़ है? जी हाँ, फजर की नमाज के बाद सोना जायज़ है, लेकिन बाद उलमा ने इससे नापसंदीदा मकरूह कहा है। खास तौर पर अगर ये रोजाना का मामूल बन जाए और सुस्ती काहली का बायस हो। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में है कि सुबह के वक्त सोना रिज्क में कमी का सबब बनता है। इस हदीस से मालूम होता है कि सुबह जल्दी जागना बरकत और कामयाबी का जरिया है, लेकिन अगर नींद की सख्त जरूरत हो तो सोना जायज है। अगर कोई रात भर जागकर इबादत या काम कर रहा है तो फजर के बाद सोना, चाहे सूरज निकलने के बाद इशराक की नमाज पढ़कर आराम करना ज्यादा बरकत वाला अमर है। फजर के बाद सोना हराम नहीं, लेकिन अगर यह सुस्ती और काहली का बायस बने तो बेहतर है कि पहले कुछ वक्त इबादत में गुजारा जाए, फिर सोया जाए। अल्लाह ताला बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।